دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔ یہاں مختصراً نماز پڑھنے کا طریقہ پیش کیا جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مذہب حنفیہ کے مطابق نماز کا عملی طریقہ بتانے لگا ہوں۔ میں اس عملی طریقے میں نماز کی نیت نہیں کروں گا، اس لیے کہ دوران نماز گفتگو نہیں کی جاتی اور میں نے گفتگو بھی کرنی ہے۔ پہلے نماز کے شرائط سن لیجئے۔ نماز کی 6 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 طہارت، اس میں بدن کی طہارت بھی آ گئی، وضو بھی آ گیا، کپڑوں کی طہارت بھی آ گئی، اسی طرح جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ کا پاک ہونا بھی اس میں شامل ہو گیا۔ نمبر 2 ستر عورت، یعنی ستر کا چھپانا، جیسے مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت سارا حصہ چھپا ہوا ہو، اور وہ بھی موٹے کپڑے سے چھپا ہوا ہو، اتنے باریک کپڑے کے جس سے جلد کی رنگت چمکے۔ بعض لوگ اتنے باریک پاجامے پہن لیتے ہیں، تو اگر جلد کی رنگت چمکے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 3 استقبال قبلہ، یعنی قبلے کی طرف رخ ہونا۔ نمبر 4 وقت، یعنی جو نماز وہ پڑھنا چاہتا ہے اس کا وقت ہو۔ اب مثال کے طور پر اس وقت مدینہ منورہ میں رات کا پون بجا ہوا ہے، 12 بج کر تقریباً 44 منٹ ہوئے ہیں، تو اس وقت مدینہ منورہ میں عشاء کی نماز کا وقت ہے، تو جیسے اس وقت کوئی نماز پڑھنا چاہے عشاء کی تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ نیت، جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں اس کی نیت دل میں ہونا شرط ہے، اگر نیت ہی نہ ہوئی تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ زبان سے کہنا شرط نہیں ہے، زبان سے کہہ لینا مستحب ہے۔ تکبیر تحریمہ، نماز کی ابتدا میں جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، دراصل یہ ہے نماز کی شرط، لیکن یہ بالکل نماز کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس لیے اس کو فرائض میں سے بھی شمار کیا گیا ہے۔ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 2 قیام۔ نمبر 3 قراءت۔ نمبر 4 رکوع۔ نمبر 5 دونوں سجدے۔ نمبر 6 قاعدہ اخیرہ، یعنی آخر میں جو التحیات پڑھتے ہیں، اور جو التحیات پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ بولتے ہیں، تو قاعدہ اخیرہ فرض ہے، آخری قاعدہ، اور اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے جتنی دیر میں التحیات پوری پڑھ لے۔ نمبر 7 خروج بسنعہ، یعنی ارادتاً ایسا فعل کرنا کہ جو نماز سے خارج کر دے۔ اس کو موٹے الفاظ میں یوں سمجھے کہ سلام پھیرنا، تو سلام کے ساتھ خارج ہونا یہ واجب ہے، لیکن عام الفاظ میں اس کو یوں سمجھیے کہ آخری جو فرض ہے 7واں سلام پھیرنا، کہ سب بھی سلام ہی پھیرتے ہیں، عام طور پہ یہی ہے۔ تو اب یہ کہ اپنی شرائط پر جیسے غور کر لیا تو شرطیں ساری پوری، کپڑے بھی پہنے ہوئے، ستر بھی چھپا ہوا ہے، پاک بھی ہیں، وضو بھی ہے، قبلے کی طرف منہ بھی، استقبال قبلہ، وقت بھی نماز کا ہے، نیت بھی موجود۔ اب میں آپ کو عملی طریقہ بھی عرض کروں گا، اس کے ضمن میں بھی کچھ میں عرض کرتا چلوں گا۔ قرآن پاک میں خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ نماز کے لیے زینت حاصل کرو۔ اس ضمن میں صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے خزائن العرفان شریف میں فرمایا کہ مثلا کپڑے پہننا، کنگھی کرنا، خوشبو لگانا، یہ بھی نماز کے لیے زینت میں شامل ہے۔ تو
تو اب نماز کے لیے زینت کرنی ہے، بال بھی درست ہیں، کنگھی کر چکے ہیں، کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، تو چاہیں تو خوشبو بھی لگا سکتے ہیں۔ خوشبو لگانے کی مزید بھی چاہے تو نیت کر سکتے ہیں کہ خوشبو لگانا سنت ہے، تو میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر خوشبو لگا رہا ہوں، نماز کے لیے زینت حاصل کر رہا ہوں۔ خوشبو سونگھ کر درود شریف پڑھنا یہ بھی کار ثواب ہے، تو میں درود شریف بھی پڑھوں گا۔ خوشبو اچھی ہو تو اس سے عقل تیز ہوتی ہے، تو میں اچھی خوشبو لگا رہا ہوں، میری اچھی خوشبو اس وقت میرے ہاتھ میں الحمدللہ، تو میں عمدہ خوشبو لگا رہا ہوں کہ اس سے میری عقل تیز ہوگی، حافظہ مضبوط ہوگا، تو اس سے انشاءاللہ میں دینی احکام سمجھنے میں مدد حاصل کروں گا، اور یہ اللہ کی نعمت ہے خوشبو، تو اللہ کی نعمت پانے پر میں شکر ادا کروں گا، تو لگا کر جب خوشبو آئے گی اس نعمت کو پا کر میں الحمدللہ کہوں گا۔ یہ نیت ہے، میں نے سمجھے کہ یہ کر لی۔ محمد صلی اللہ تعالی علی محمد، میں نے بسم اللہ پڑھ کر الحمدللہ عطر لگایا، بسم اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ رب العالمین۔ اس میں یہ بھی نیت ہو سکتی تھی کہ مسلمانوں کو اور فرشتوں کو راحت پہنچاؤں گا، کہ فرشتوں کو بھی خوشبو سے راحت پہنچتی ہے، ہر ایک کے ساتھ فرشتے تو ہیں، کرامن کاتبین محافظین، تو فرشتوں کو راحت پہنچاؤں گا۔ دیکھیں نماز سے پہلے خوشبو لگانا سنت ہے، میں نے یہ نہیں کہا، خوشبو جب بھی لگائیں یعنی کہ کوئی ممانعت کی وجہ نہ ہو تو سنت ہے خوشبو لگانا، سنت کی نیت سے لگائیں گے تو ثواب ملے گا، اور اگر بالکل دکھاوے کی نیت ہوگی تو معاذ اللہ ایسی بدبو ہوگی قیامت کے دن اس میں جسے مردے میں بدبو ہوتی ہے۔ اب اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ 4 انگلیوں کا دونوں پاؤں میں فاصلہ ہو۔ عام طور پر اس مستحب پر عمل بہت کم ہے، آپ کی اگر عادت نہیں تھی تو آپ کو شاید تکلیف بھی ہوگی کھڑے رہنے میں، لیکن تکلیف کے بعد راحت ہے، تو تھوڑی سی زحمت کر کے 4 انگلی کا فاصلہ اندازہ۔ اب دیکھو میں کھڑا ہوں، انشاءاللہ یہ 4 انگلی کا ہوگا، میں ناپ لیتا ہوں۔ الحمدللہ بالکل فکس 4 انگلیاں میری اندر سما گئی الحمدللہ۔ تو آپ جب اس کی عادت بنائیں گے نا تو یہ آپ کھڑے ہو سکیں گے 4 انگل، یہ مستحب ہے، اور اس طرح بدن جو ہے پورا اس کا وزن جو ہے یہ بالکل ایک اعتدال ہے اس وقت الحمدللہ۔ اچھا اس میں یہ بھی کرنا ہوتا ہے، یعنی سنت ہے کہ کھڑے کھڑے کبھی سیدھے پاؤں پر وزن دے، کبھی الٹے پاؤں پر وزن دے، لیکن یہ احتیاط کریں کہ دوسروں کو پتہ نہ چلے کبھی یوں ہو گئے اور آپ یوں ٹیڑھے پلے ہوتے رہیں گے تو لوگوں کی نظر کھینچے گی، بلکہ آپ جیسے الٹا پاؤں تھوڑا لوز کریں گے، ڈھیلا کریں گے نا، تو خود بخود سیدھے پاؤں پر وزن آ جائے گا۔ کبھی سیدھے پاؤں پر کبھی الٹے پاؤں پر یہ میں کر رہا ہوں، لیکن شاید آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہو رہا ہوگا، تو انشاءاللہ پریکٹس کریں گے تو اس سنت پر بھی انشاءاللہ عادت ہو جائے گی، اگر نہیں تھی تو کہ مشق کیجیے۔ ہر کام سیکھنے سے آتا ہے، کمانا بھی تو سیکھا ہی ہوگا، دکان چلانی بھی سیکھی ہوگی آپ نے، تو نیکیاں کمانا بھی انشاءاللہ سیکھیں گے، نمازیں بھی سیکھیں گے انشاءاللہ، جن کو نہیں آتی وہ، باقی جن کو آتی ہے الحمدللہ اور برکت اللہ عطا فرمائے۔ اب نیت کرنی ہے، مثلا عشاء کے فرض کی نیت کرتے ہیں، تو میں نیت کرتا ہوں عشاء کی نماز 4 رکعت فرض واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اس نیت کی حاجت نہیں تو منہ کعبہ شریف کی طرف ہے، موجود ہے، نیت کیا کرنی تھی، پہلے سے ہی موجود ہے، جو یہ عوام میں ہے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اگر جماعت سے پڑھ رہا ہے تو ساتھ میں یہ بھی بڑھا دے پیچھے اس امام کے۔ تو اب میں اکیلا جیسے نماز پڑھ رہا ہوں کہ امام کے پیچھے پھر قراءت نہیں کر سکتے، میں نے قراءت بھی آپ کو بتانی ہے، تو اب میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت عشاء کی فرض نماز واسطے اللہ کے۔ اب ہاتھ اس طرح اٹھانے ہیں کہ یہ انگوٹھے جو ہیں یہ کانوں کی لو تک لگ جائیں یا کانوں کی لو تک پہنچے، لگے نہ بھی تو کوئی حرج نہیں، جیسے اب چادر ہے وہ کانوں تک نہیں پہنچ رہے تو ٹھیک ہے کانوں تک اٹھا لیے، کانوں کی لو تک،
اور انگلیاں بالکل یوں کھینچ تان کر نہیں، نہ یوں بھی نہیں، بلکہ یوں اصلی حالت پر ہوں اور کعبے کی طرف ہوں، یوں نہیں، اس طرح۔ یہ انگلیاں اب یہ کانوں تک پہنچ گئی، اب اللہ اکبر کہنا شروع کریں، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے، اللہ اکبر، یہ ناف کے نیچے میں نے ہاتھ رکھ دیے، اور الٹا ہاتھ نیچے ہو، سیدھا ہاتھ اوپر ہو، اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھا کلائی کے اغل بغل، جبکہ 3 انگلیاں الٹی کلائی کی پشت پر ہو، اس طرح ہاتھ باندھنے۔ یہ غلط طریقہ ہے، جس طرح عام طور پر لوگ یوں باندھتے ہیں، بلکہ یوں 3 انگلیوں پر۔ اس کی بھی آپ کو مشق کرنی ہوگی۔ نظر اس جگہ رکھنی ہے جہاں سجدے میں آپ سر رکھیں گے، یہ مستحب ہے۔ اب ثنا پڑھیے، اس کے بعد اعوذ اور بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملانی ہے۔ اگر سورت ملانی ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنا سنت ہے۔